حضرت امام علی ابن حسین زین العابدین علیہ السلام چوتھے امام ہیں جن کا تعلق اہل بیت سے ہے۔ آپ کا تعلق نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے تھا اور آپ والد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ واقعہ کربلا میں موجود تھے۔ امام سجاد علیہ السلام نے والد اور دیگر اہل بیت کے اہلکاروں کے ساتھ ظلم و ستم کا سامنا کیا، مگر خود شدید بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے لڑائی میں حصہ نہیں لے سکے۔ واقعہ کربلا اور اسیری۔ کربلا کی المناک جنگ میں آپ کے والد امام حسین سمیت اہل بیت کے کئی افراد شہید ہوئے، جبکہ آپ کو قید کر کے یزید کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ اسیران کے قافلے میں شامل ہونے کے باوجود امام سجاد علیہ السلام نے نہایت حکمت اور صبر سے ظلم اور ناانصافی کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا۔ آپ نے یزید اور اس کے حکمرانوں کو ان کے جرائم پر کھل کر لعنت بھیجی اور عوام کو حقائق سے آگاہ کیا۔ امامت کا دور اور خدمات۔ واقعہ کربلا کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے تقریباً 35 سال امامت کا فریضہ انجام دیا۔ اس دور میں آپ نے سیاسی بغاوت کے بجائے دعا، اخلاق، تعلیم اور روحانی اصلاح پر زور دیا تاکہ دین کو زندہ رکھا جائے۔ امام سجاد علیہ السلام کی مشہور دعا صحیفہ سجادیہ آج بھی مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ آپ نے غریبوں کی مدد، عدالت اور تقوی کے عملی نمونے پیش کیے اور اپنے زمانے کے لوگوں کو اللہ کے قرب کی طرف راغب کیا۔ شہادت کا واقعہ۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو 94 یا 95 ہجری میں عمر تقریباً 57 سال کی عمر میں شبابیدی زہر دے کر شہید کیا گیا۔ شہادت کی رات آپ نے اپنے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام سے وضو کے لیے پانی مانگا، مگر جب پانی میں مردہ جانور ملا تو آپ نے فرمایا کہ آج وہ رات ہے جس کا وعدہ مجھے ملا۔ شہادت سے پہلے آپ نے اپنے اونٹ کا خاص خیال رکھنے کا وصیت کی۔ امام سجاد علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا پیغام۔ امام سجاد علیہ السلام نے کربلا کے دردناک سانحے کے بعد بھی صبر، تحمل، اخلاق اور دعا کے ذریعے جہاد جاری رکھا۔ آپ کی زندگی اور قربانی ہمیں ظلم کے سامنے صبر، ایمان کی مضبوطی اور اللہ کے قریب رہنے کا درس دیتی ہے۔ آپ نے اپنے کلمات اور اعمال سے مسلمانوں کو حق کا علم دیا اور دین کو زندہ رکھا۔ خاتمے پر آپ کی سیرت اور وصیت آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ کسی بھی مصیبت میں ہمت نہ ہاریں بلکہ اللہ کی طرف رجوع کریں، دعا کا سہارا لیں اور حق و انصاف کی راہ پر ثابت قدم رہیں۔